بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا اور اچھا واقعہ بیان کرنے والا ہوں جو کہ آپ کے دل کو چھو جائے گا، اور اس واقعہ سے آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ حاصل ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے اچھے واقعات آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم کی بات ہے، ایک گاؤں کا نام راس نگر تھا۔ وہاں کے لوگ بہت نیک اور اچھے تھے۔ اس گاؤں میں ایک شخص احمد رہتا تھا جو بہت غریب انسان تھا لیکن نیک انسان تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک کسان تھا اور گاؤں کے چودھری کی زمین پر کام کر کے اپنا اور گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ چودھری بہت ہی ظالم اور مغرور تھا۔ وہ دوسروں سے برا سلوک رکھتا اور لوگوں کے دل آزاری کرتا۔ احمد کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام نوری تھا۔ وہ 8ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ احمد علی کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ ایک دفعہ وہاں ایک فقیر آیا اور چودھری کے گھر کو دیکھ کر رک گیا۔ نوکر سے پانی مانگا۔ اسی اثناء میں چودھری نے فقیر کی آواز سن لی تو وہ غصے میں بولا، دفع ہو جاؤ۔ اس کی بہت ہی بے عزتی کی۔ فقیر بہت ہی پیاسا تھا۔ چودھری کا رویہ دیکھ کر وہ رو پڑا اور آگے چل پڑا۔ قریبی کھیتوں میں احمد کام کر رہا تھا۔ فقیر پیاس سے نڈال تھا اور چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ احمد فقیر کی یہ حالت دیکھ کر دوڑتا ہوا فقیر کے پاس آیا اور قریب ہی درخت کی چھاؤں تلے بٹھایا۔ جلدی سے اپنا کھانا پانی لے کر آیا اور فقیر کو پیش کیا۔ فقیر پانی پی کر کچھ بہتر ہو گیا۔ اس نے تھوڑا سا کھانا بھی تناول کیا اور خوش ہو کر احمد کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر خوشی پوری کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت سے نوازے۔ کچھ دنوں بعد ایک دن وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اس کو ایک چابی ملی۔ اس نے اپنی جیب میں ڈال لی۔ جب وہ فارغ ہو کر گھر آیا تو اس نے وہ چابی اپنی بیوی کو دکھائی۔ وہ دیکھنے میں کافی پرانی چابی تھی۔ اس نے وہ چابی تکیے کے پاس رکھی اور سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کھیت کے قریب ایک درخت ہے جس کے تنے کے نیچے ایک صندوق ہے جس کی یہ چابی ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس نے چابی جیب میں ڈالی اور نوری کو اسکول چھوڑنے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کھیتوں میں چلا گیا۔ جب وہ تھک گیا تو وہ سانس لینے کے لیے اسی تنے پر آ بیٹھا جس پر اس نے فقیر کو بٹھایا تھا۔ اس کو سارا خواب یاد آ گیا۔ اس نے جلدی سے زمین کھودی تو وہاں صندوق موجود تھا۔ وہ صندوق کو لے کر گھر آیا۔ اس نے جلدی سے چابی نکالی اور صندوق کو کھولا۔ جیسے ہی صندوق کھلا سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ سب حیران تھے اور کیوں نہ ہوتے، کیونکہ صندوق قدیم زیورات اور سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ احمد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور کچھ اشرفیاں اس نے رکھ کر باقی سارے گاؤں میں تقسیم کر دی۔ احمد علی خوش تھا کہ اس کی نیکی کام آئی اور اب ان پیسوں کے ذریعے نوری کو تعلیم دلانے کے لیے درینہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ بات گاؤں کے چودھری تک جا پہنچی اور چودھری نے جب احمد کی زبانی یہ سارا ماجرا سنا تو اس نے اپنے اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کی اور اس دن سے لوگوں کے کام آنے کا وعدہ کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، اور کسی کو پانی پلانا تو بہت اجر و ثواب کا کام ہے، اور اگر وہ پیاسا ہو تو پانی پلایا جائے تو اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ہر دعا قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر ہمیشہ صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ یہاں ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ایسے اچھے واقعات، کہانیاں، حکایات اور اقوال زرین دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو دوستوں سے بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔